السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم امام و خطیب مسجد ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام دیگر، محترم سامعین، آج 5 رمضان ہیں اور ہم 23 فروری 2026 سے گزر رہے ہیں۔ الحمدللہ یہ ہمارے رمضان سیریز آج یہ 5ویں سیریز کا حصہ ہے۔ کل ہم نے جو بات پیش کی آپ نے دیکھا ہوگا، قرآن کے حقوق فیز 1 رکھا اور آج قرآن کے حقوق فیز 2 رکھیں گے۔ قرآن کے حقوق فیز 1 میں ہم نے بتایا کہ قرآن مجید کے جو حقوق ہیں مسلمانوں پر، سب سے پہلا حق یہ ہے کہ اس پر ایمان لاتے ہوئے، اس کا ادب احترام کرتے ہوئے، اس کو اللہ کی کتاب جانتے اور مانتے ہوئے، اسے ہدایت کا سرچشمہ مانتے ہوئے اسے پڑھیں۔ دوسرا یہ کہ اس کی تلاوت کریں جیسا کہ اس کے تلاوت کا طریقہ ہے۔ کوشش کریں کہ تجوید سے ہم قرآن مجید کو باضابطہ پڑھنے اور اس کی تلاوت کرنے کی چھوٹی موٹی تربیت بھی حاصل کریں۔ تیسرا یہ کہ اس کی آیتوں کا ترجمہ پڑھیں، موقع ہے تو تفسیر پڑھیں، اس پر تفکر کریں، تذکر کریں، غور و فکر کریں۔ آج میں آپ کے سامنے چوتھا حق رکھنے کی کوشش کروں گا اور 5ویں حق کو میں موخر کرتا ہوں کل کے لیے۔ چوتھا حق قرآن مجید کا مسلمانوں پر یہ ہے کہ اس پر عمل کریں۔ اس سے پہلے میں آپ کے سامنے موٹی بات یہ رکھ دوں کہ کسی کا بھی حق ہے تو وہ حق ایک فرض اور خرچ کی طرح ہے۔ اس فرض کو ادا ہونا چاہیے، اس خرچ کو ادا ہونا چاہیے، ورنہ وہ خرچ واجب الادا باقی رہ جائے۔ جیسے ہم کہتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کا حق، جیسے ہم کہتے ہیں ماں باپ کا حق، جیسے ہم کہتے ہیں رشتہ داروں کا حق، یہ حق ادا ہو تو ٹھیک ہے، اگر ادا نہ ہو تو یہ باقی ہے اور یہ واجب الادا ہوگا۔ کل قیامت کے دن اللہ اس کے تعلق سے پوچھیں گے۔ ٹھیک اسی طرح کلام پاک کا کچھ حق ہے اور وہ جس شان کے ساتھ آیا ہے وہ اپنا حق منواتا ہے اور اپنا حق مانگتا ہے، اور خاص طور سے مانگتا ہے ان سے جو اس کو ماننے والے ہیں، جو اس کو سینے سے لگانے والے ہیں، جو اسے رہبر اور GPS سمجھتے ہیں۔ تو یہ اس کا چوتھا حق ہے قرآن مجید پر عمل کرنا۔ اس سلسلے کی سب سے پہلی بات یہ ہے کہ پہلے جو 3 حق ہیں، یہ تینوں حق چوتھے حق کے لیے ہیں۔ یہ ایک اہم بات ہے میں جو آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں۔ قرآن پر ایمان لانا، اس کا ادب احترام کرنا، اس کو ہدایت کی کتاب سمجھنا اور اس کا ادب اور احترام کرنا، یہ پہلا حق۔ پھر اس کی تلاوت کرنا جیسا کہ تلاوت اس کی جانی چاہیے، یعنی تجوید کے ساتھ۔ تیسرا یہ کہ اس کو سمجھنے کی کوشش کرنا، اس کے مضامین پر غور و فکر کرنا۔ یہ تینوں چیزیں، یہ 3 اسٹیشن ہیں اس لیے کہ چوتھا اسٹیشن آنے والا ہے، اور وہ چوتھا اسٹیشن ہے قرآن مجید پر عمل کرنا۔ اس کو آپ بیٹھ جائیے۔ اگر قرآن پر ہم ایمان نہیں رکھیں گے، اس کا ادب احترام نہیں کریں گے، اس کے تعلق سے عزت اور اس سے ہدایت کا سرچشمہ نہیں سمجھیں گے، بس اسے عام کتابوں کی طرح ایک کتاب سمجھ کر پڑھیں گے، تو اس کی تلاوت ہم کیوں کریں گے؟ تلاوت کرنا اور کسی چیز کو پڑھنے میں بنیادی فرق ہے۔ ہم اس کو قرات کے ساتھ پڑھتے ہیں، اس کو رموز و اوقاف کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ عام کتابیں چاہے وہ اردو کی ہوں کہ عربی کی ہوں، میں بھی عالم دین کی حیثیت سے آپ کے سامنے بات رکھ رہا ہوں، قرآن کو چھوڑ کر دوسری عربی کی تلاوت جائز نہیں ہے، الا یہ کہ حدیث شریف بھی ہے تو وہ انسانی کلام ہے، وہ ربانی کلام نہیں ہے، اس کی بھی تلاوت نہیں ہے۔ اس کو آپ منظوم طریقے سے نہیں پڑھ سکتے،
اس کو پوری تجوید کے ساتھ پڑھنے کا حکم نہیں ہے آپ کو۔ پھر تیسرا یہ کہ اس کو سمجھنا ہے۔ ظاہر ہے یہ ہمارے لیے پیغام ہے، یہ اللہ کا خط ہے، یہ اللہ کا احکام اور سندیش ہے۔ کس کے لیے ہے؟ میرے لیے ہے، آپ کے لیے ہے۔ اس کا عنوان انسان ہے اور اس کے مضامین پوری انسانی زندگی ہے۔ تو یہ تین چیزیں ہیں ہی اس لیے کہ عمل کرا جائے، عمل کے لیے آگے بڑھے، ورنہ یہ تینوں چیزوں کی اہمیت ہی ختم ہو جائے گی۔ اس لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ علم عمل کو دستک دیتا ہے، علم عمل کو دستک دیتا ہے۔ عموماً ہم کہتے ہیں جتنا معلوم ہے اتنا عمل کرو، یہ بات اس نالج ایرا میں تو صحیح نہیں ہے۔ یہ مسلمانوں پر یہ فرض گئے کہ وہ علم حاصل کریں۔ دین کا دوسرا نام علم ہے، اسلام کی بنیاد علم ہے، وحی کی ابتدا علم ہے، اس کی پوری مضامین علم اور دلائل اور برہان اور ثابت کیے جا سکتے ہیں۔ علمی اور فکری میدان کی ایک تحریک ہے جو دوسری تمام تحریکوں کو جو علمی اور عقلی اپنے آپ کو کہتے ہیں انہیں فیل کر دیتی ہے اور کر دی ہے اور قیامت تک فیل کر دیں گی۔ اس شان کے ساتھ یہ علمی کتاب ہے کہ اس کا مقابلہ دنیا کی کوئی ٹکر کی علمی تحریک نہیں کر سکتی۔ آئیے حضرت علی بتاتے ہیں کہ علم عمل کے دروازے کو ناک کرتا ہے، ڈور کو، اور اگر وہ ڈور کھل جائے تو اس کے اغراض و مقاصد اور اس کے فوائد حاصل ہوتے ہیں، اگر وہ ڈور بند رہے تو وہ علم واپس چلا جاتا ہے۔ جس طرح ایک آدمی کسی کے گھر اور کسی کے دربار کو آتا ہے اور آ کر وہ ڈور ناک کرتا ہے، جب اس کا وہاں استقبال کیا جاتا ہے، ڈور کھلتا ہے تو وہ خوشی سے وہاں اٹینڈ کرتا ہے، جاتا ہے، بات چیت کرتا ہے، اپنی غرض رکھتا ہے، اپنا کام بناتا ہے اور پھر لوٹتا ہے۔ اسی طرح ایک تین حقوق ادا کرتے ہوئے چوتھے حق کے لیے علم کے ساتھ، فہم کے ساتھ، اس کے مضامین کو سمجھتے ہوئے آ کر عمل کے ڈور کو دھکا دے رہا ہے، بیل بجا رہا ہے، اور وہ ڈور کھل جائے تو وہ مقصد حاصل ہوگا جس کے لیے قرآن نازل ہوا ہے، یعنی قرآن پر عمل کے شہر میں داخل ہوگا۔ اگر وہ ڈور نہ کھلے تو پھر یہ قرآن کو پڑھنے والا پڑھتا رہے گا، عمل کی دنیا ہی میں نہیں آئے گا اور اسے اغراض و مقاصد ہی حاصل نہیں ہوں۔ آئیے میں اس کی ایک تیسری اور اہم بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ قرآن پر عمل سے مراد صرف قرآن کی آیتوں پر عمل نہیں ہے۔ یہاں بھی اگر ہم ذرا سا سمجھ کا فرق کر لیں تو یضل بہ کثیرا و یہدی بہ کثیرا میں ہم آ جائیں گے، یعنی اسی قرآن کے ذریعے بہت سے لوگ ہدایت پائیں گے اور بہت سے لوگ گمراہ ہو جائیں گے۔ سورہ بقرہ پہلے پارے میں کہا گیا، اور یہ پورے یہود و نصارہ کے علمی بحثوں کے درمیان یہ بات کہی گئی۔ تو میں یہ بات کہنا جا رہا ہوں آپ سے کہ صرف قرآن کی آیتوں اور اس کے الفاظ پر عمل نہیں ہے، بلکہ صاحب قرآن جن پر قرآن نازل ہو رہا ہے انہوں نے اس آیت کا کیا مطلب سمجھا ہے اور کیا مطلب سمجھایا ہے اور کیسے عمل کیا ہے، سمجھا ہے، سمجھایا ہے اور اس پر کیسے چل کر بتایا ہے۔ ان تین چیزوں کے پیکیج کا نام قرآن پر عمل ہے، اور یہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑی ہوئی یہ چیزیں مل کر ایک عمل کا خالق اور ایک عمل کی تصویر اور ایک عمل کی شکل بناتے ہیں، ورنہ عمل کی شکل ہم دوسرے کوئی بھی بتا لیں وہ صحیح نہیں ہے۔ تو قرآن پر عمل کرنا، گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی آیتوں کی جیسی تشریح کی ہے، جیسی تفسیر کی ہے، جیسا سمجھا ہے، جیسا سمجھایا ہے، جیسا چل کر بتایا ہے، ویسے عمل کرنا۔ کلام پاک میں ایک جگہ بتایا گیا فَخُذُوا مَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا۔ اے مسلمانوں، تم زیادہ باتیں مت کرو، زیادہ سوالات کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور زیادہ کنفیوز نہ کر لیو۔ دین بہت آسان ہے،
اور انتہائی سادہ ہے. ما آتاکم الرسول فخذوہ، جو رسول تمہیں دے دیں اسے پکڑ لو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی آیت کو کیسے سمجھائے اور کیسے عمل کرے، اس کو دیکھ لو اور سمجھ لو اور عمل کرو، ختم. ما نہاکم عنہ فانتہوا، اور جس سے وہ منع کریں اور روکیں یہ سمجھ لو کہ یہ اللہ کی منشا ہے، یہ قرآن میں حکم ہے اور یہ اللہ چاہتا ہے کہ ایسا تم نہ کریں، اس لیے تم اس سے بچ جاؤ، دور رہ جاؤ. کتنا آسان دین ہے. میں آپ کے سامنے ایک دو مثالیں دے کر اپنی بات ختم کروں. کلام پاک کی جو آیتوں کی تقسیم ہے 6600 سے زائد آیتیں ہیں. 1000 آیتیں امثال پر ہیں، مثالیں دی گئی ہیں بات کو سمجھانے کی. 1000 آیتیں قصص پر ہیں، واقعات اور قصوں اور پرانے انسانی تاریخ سے اللہ تعالیٰ نے تجربات بتائے ہیں. 1000 آیتیں بشارتوں کی ہیں، یعنی میری باتوں پر تم عمل کرو گے تو تمہارے لیے دنیا میں آخرت میں کیا خوشخبریاں ہیں. 1000 آیتیں وعید پر ہیں، ڈراوا ہے، عذاب ہے، جہنم ہے. پھر اسی طرح 1000 آیتیں حلال پر ہیں اور جائز پر ہیں. 1000 آیتیں ناجائز پر ہیں. 160 سے زائد آیتیں حرام پر ہیں اور 170 سے زائد آیتیں حرام پر ہیں. یہ میں تھوڑا سا فگر میرے کو کنفیوز ہو رہا ہے. انڈر 300، صرف 300 کے اندر ہی آیتیں حلال اور حرام پر ہیں اور 250 کے قریب آیتیں نماز، روزہ اور زکوٰۃ پر. تو آپ اس سے اندازہ کیجئے آیتوں کی تقسیم بھی یہ چپ نہیں ہے، اس کے پیچھے بڑی حکمتیں ہیں. تو جو چیزوں سے رکنے کے لیے قرآن کہا ان چیزوں سے فوری رکے. 2 مثالیں دیتا ہوں. ایک مثال شراب کی ہے. شراب وہاں عام تھی، سب پیتے تھے. ایمان لانے کے بعد بھی مکے کی زندگی میں شراب حرام نہیں ہوئی. 3 مرحلوں میں شراب کے تعلق سے کہا گیا. پہلے بتایا گیا سورہ بقرہ میں اسمہما اکبر من نفعہما، اس کا گناہ زیادہ ہے اس کے فائدے کے مقابل میں. پھر بتایا گیا مدینے میں ولا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، تم نماز کو مت آؤ اس حال میں کہ تم نشے کی عالم میں ہو. پھر تیسرا اور فائنل حکم آیا ان کو تیار کر کے، یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ. اے مسلمانوں غور سے سن لو، انما الخمر شراب، والمیسر ہر نشاور چیز، والانصاب والازلام پانسے اور جوا، سٹا، لیٹریاں، رجس من عمل الشیطان یہ نجس ہیں اور شیطان کے عمل ہیں. فاجتنبوہ واضح حکم ہے کہ تم اس سے بچے رہو. یہ آیت آ جانے کے بعد تاریخ اسلام کا وہ عظیم واقعہ ہوا جو اس زمین کے اوپر، اس آسمان کے نیچے دنیا نے کبھی وہ منظر نہیں دیکھا. اور احادیث میں آتا ہے کہ مدینے کی گلیوں میں شراب بہا دی گئی. جس کے پاس شراب تھا اس نے اس مٹکے کو لڑکا دیا اور نالی میں ڈال دیا. ہزاروں روپے کی شراب. یہاں تک آتا ہے جو شراب پی رہا تھا وہ اپنے بوتل پھینک دیا اور انگلیاں ڈال ڈال کر جب منادی نے یہ منادی لگائی کہ شراب حرام کر دی گئی، کھائے کر ڈالی. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے قریب رہتے تھے اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بڑی کم عمر تھیں لیکن بہت ذہین تھیں، انہوں نے سوال کیا کہ اللہ کے رسول یہ منظر کیسے ہوا، یہ ممکن کب بنا، کیا ایک حکم آتے ہی بنا؟ تو آپ نے بتایا کہ اے عائشہ 13 سال مکے میں اور تقریباً 3 سال مدینے میں، 16 سال میں نے مومنین کی تربیت قال اللہ قال رسول کی کیا اہمیت ہے اس پر کی ہے.
16 سال کی تربیت کے بعد صحابہ کرام کے درمیان جب قال اللہ کہا جا رہا ہے، اللہ کا یہ حکم ہے، تو تم دیکھیں گے ان کے ڈر کی وجہ سے آج یہ منظر دیکھ رہے ہیں، ان کی تعلیم اور تربیت کی وجہ سے یہ منظر دیکھ رہے ہیں۔ ہم اپنے کان میں رکعت ڈالنے نہیں چاہتے، 10-15 منٹ ہم ہمارے بڑے ہمارے مرد عورتیں سننا ہی نہیں چاہتے۔ ہم اسکول کالج سے ڈگریاں حاصل کیے ہیں، ہم قرآن حدیث کو پڑھنا ہی نہیں چاہتے۔ تو بھلا بتائیے ہماری تربیت کیسی ہوگی؟ صحابہ کرام کی تربیت کیا یوں ہی ہوئی تھی؟ انہوں نے اپنی زندگی کا کتنا بڑا حصہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لگایا تھا۔ 16 سال کی مسلسل تربیت کے بعد جب کہا گیا انما الخمر والمیسر، یہ حرام ہے، جب شراب بہا دی گئی، جب ممکن ہوا، کیا صرف ایک دو تقریروں سے، ایک دو یوٹیوب سے کیا یہ ممکن تھا؟ اسی طرح سود ہے، سود کو تو کمیشن سمجھتے تھے، یہودیوں نے یہی سمجھایا تھا کہ جو ہمارا پیسہ ہے ہم بھی محنت سے کمائے ہیں، ہم ان کسی کو دے رہے ہیں تو وہ بھی کما رہا ہے، اس لیے اپنے وہ جو کچھ کما رہا ہے اس میں سے ایک حصہ ہم کو دے گا، تو اس میں حرام کی کیا بات ہے؟ لیکن کہا گیا کہ آج سے تو تمہارا سود حرام، یہ ربا بڑھتا چڑھتا سود کھانا چھوڑ دو۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی پوری فیملی نے پہلے ڈکلیئر کیا کہ ہمارا سود ہم معاف کر دیتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ خطبہ حجۃ الوداع میں آپ نے کہا کہ میں تمام جاہلیتوں کو اپنے قدموں کے نیچے آج رون رکھا ہوں، اور میں اعلان کرتا ہوں کہ ابن عباس کا سود سب سے پہلے میں معاف کرنے کا اعلان کرتا ہوں۔ کئی بڑے بڑے صحابہ تھے، پیسے والے، بہت سے لوگوں نے لے رکھے تھے، اور ابھی سود کی حرمت کا حکم نہیں آیا تھا، وہاں معروف طریقہ تھا حرمت سے پہلے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ نے بھی پیسے دیتے تھے، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ نے پیسے دیتے تھے، لیکن سب نے کہا کہ جو کچھ تم نے لیا تھا وہ دے دیں بس ہے، اور اگر وہ بھی نہیں دے سک رہے تو ہم وہ بھی معاف کرنے تیار ہیں۔ یہ ہے قال اللہ پر عمل کرنے کا مطلب، یہ ہے قرآن پر چلنے کا مطلب۔ کیا نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کا حکم آیا وہ بھی چلے؟ آج ہم کو حکم ہے کہ روزہ رکھو، ہم روزہ رکھ رہے ہیں، کیا یہ ممکن ہے؟ آپ بتائیے، اگر آج حکم آ جائے جہاد کا، اپنے آپ کو کٹانے اور مروانے کا، تو کیا ہم موجود رہیں گے یہاں پر؟ ادھر روزے فرض ہوئے 2 ہجری میں، ادھر جہاد سامنے آ گیا، اسلام اور کفر کا پہلا معرکہ جنگ بدر 2 ہجری رمضان میں ہوا۔ ذرا جگر تھام کے سنیے، روزے سے گئے۔ کیا ہمارے جیسے روزے داروں سے کہا جائے کہ فلاں جگہ تک جانا ہے، اسلام کی دعوت دینا ہے، وہاں کھانا پانی ہے یا نہیں ہے اس کا پتہ نہیں ہے، کیا ہم آئیں گے وہاں پر؟ ہم تو دعوت کہاں ہے، وہاں ڈش کیا بنائی جا رہی ہے، وہاں کون سی کار میں جانا ہے، کون سی کار سے واپس آنا ہے، کھانا کھانا کھانا۔ ارے ہنگ لگی نہ پھٹکری، نماز پڑھیں گے ہم، روزہ رکھیں گے۔ قرآن پر عمل کے لیے جو جدوجہد کرنا ہے، کیا ہمارے پاس جگر ہے؟ اس کے لیے ہم اجتماعیت سے جڑنے تیار ہیں، 5 وقت نماز پڑھ رہے ہیں، کوئی امیر کی اطاعت کا پٹا اپنے گردن میں ڈالنے تیار ہیں، زندگیاں گزر جا رہی ہیں۔ کیا قرآن نہیں پوچھے گا؟ کیا آج قرآن کے نزول کا سلسلہ جاری رہتا تو کیا وہ بہت سی چیزیں جو نئی شکل اختیار کر لی ہیں، شراب کی، جوے کی، سٹے کی، کیا اسے وہ حرام نہیں ٹھہراتا؟ کیا کسی درجے میں کیا وہ حکم دیتا کہ تم گٹکے کھاتے رہو، تم سگریٹ مارتے رہو، تم ڈرگ لیتے رہو؟ اس کی جو اسپرٹ خمر اور میسر میں ہے، کیا وہ اپنے پورے اسپرٹ کے ساتھ کیا آج روکتا نہیں تھا؟ یہی روزے جو تقویٰ دیے وہ جنگ احد میں ٹھہرا دیا، پہاڑ
313 1000 کے لشکر کے مقابل میں۔ قرآن کہتا ہے ایک 100 پر بھاری تھا۔ آج ہے ایمانی جرت ہے، روزے سے ایسی طاقت ہے، کتنا پھسپھسا اور کتنا ہلکا ہمارا روزہ ہے، اندازہ کیجئے۔ قرآن کا حق ہے کہ اس پر عمل کریں۔ پھر اسی طرح احکامات آئے مدینے میں، ضرورت تھی لوگ خرچ کرو۔ جنگ تبوک کے موقع پر مطالبہ کیا گیا کہ خرچ کرو، اللہ کی راہ میں دو، اللہ کے دین کی ضرورت ہے۔ کسی نے باغ دے دیا، کسی نے پورا سامان دے دیا گھر کا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ نے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے سنے جی سونے والے آدھا سامان لا کے رکھ دیا۔ جس کن کچھ نہیں تھا، رات میں مزدوری کر کے کھجور کے مزدوری میں جو کھجور ملے تھے وہ لا کر رکھ دیا۔ یہ ہے قرآن پر عمل کا پورا مطلب و مفہوم جو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے سمجھا تھا۔ آج بھی ہمیں اس پورے مفہوم کو سمجھنے کے لیے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے جیسا سمجھا تھا ہمیں ویسا سمجھنا ہے۔ اسی بات کو سورہ بقرہ کے دوسرے رکوع میں کہا گیا، یا ایھا الذین آمنوا وَإِذْ قِیلَ لَکُمْ آمِنُوا، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ایمان لاؤ، مان لو ایسے کما آمن الناس، جیسے صحابہ کرام نے مانا ہے۔ قالوا انؤمن کما آمن السفہاء، تو یہ کہتے ہیں یہ دیوانوں کے جیسا ہم ماننا، کیا دیوانے ہیں یہ سود چھوڑ ڈالیں، دیوانے ہیں یہ اتنی مہنگی شراب بہا ڈالیں، عقل چلے گئی ہے ان کی، لا کے اپنا باپ اور کاروبار دے دے رہی، کیا کرتے ہیں آگے؟ الا انہم السفہاء ولکن لا یعلمون، خبردار یہ دیوانے نہیں یہ فرزانے ہیں، اور تم دیوانے ہو جو اپنی اخروی زندگی کو تباہ و برباد کر رہے ہو۔ تم پر اللہ کی لعنت ہے، ان پر اللہ کی رحمت ہے۔ میں یہاں اپنی بات کو کنکلیوڈ کرتا ہوں۔ انشاءاللہ کل کے اس میں قرآن کی دعوت پر میں آپ کے سامنے کچھ باتیں رکھوں گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔